سورہ توحہ آیت نمبر 113 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم قیامت کا ذکر پڑھ رہے تھے اور اس دن کیا چیزیں کام آئیں گی کہ الہامی کتاب کو سمجھ کر پڑھنا، پھر عمل کرنا اور اس میں خاص اپنے کانسیپٹ کا درست ہونا، اس کا ذکر ہو رہا تھا کہ جو اچھے بھی عمل کرتا ہے لیکن اس کا مومن ہونا یعنی ایمان اس کا پرفیکٹ ہونا ضروری ہے، تو نہیں اسے کوئی خوف ہوگا کسی قسم کے ظلم کا، حق اس کا نہیں مارا جائے گا، ولا حدما، اور نہ ہی کوئی طرح سے زیادتی ہوگی۔ اب جناب ہم جب آتے ہیں آیت نمبر 113 پر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح انزلناہ، نازل کیا ہے ہم نے اس قرآن کو، کیونکہ کانٹیکسٹ وہی بات کی جا رہی ہے، تو اسی طرح نازل کیا ہے ہم نے اس قرآن کو قرآناً عربیّا، عربی زبان میں، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، بہت اچھی چیزیں سمجھنے والی کہ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور پھر کر ہم نے دہرایا ہر طرح سے اس قرآن میں من الوعید، وعید کو دہرایا، یعنی خوشخبریاں بھی آ رہی ہیں لیکن وعید خاص کہتے ہیں ڈراوے کو، تنبیہات کو، وارننگز جو دی جاتی ہیں، جو الرٹ کیا جاتا ہے۔ ہم نے پھر کر تمہیں واضح کیا کہ کیا چیز تمہیں جہنم تک لے جائے گی۔ خاص آپ دیکھیں، خوشخبری تو آتی ہے کہ تمہیں کون سی جنت، کیسی جنت اور کتنا بہترین مقام ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے اس آیت میں کہ ہم نے نازل کیا اس قرآن کو عربی زبان میں، اور ہم نے طرح طرح سے دہرایا، پھر کر ہم نے بیان کی اس قرآن میں وعید، تنبیہات، لعلہم یتقون، کہ شاید کہ وہ متقی ہو جائیں، شاید کہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ متقی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بچنے والا بن جائے، باتیں سنے، عمل کرے، اپنے اندر کے کانسیپٹ میں جہاں ایررز دیکھے کہ یہ میرا کانسیپٹ بھی کہیں شرک تک تو مجھے نہیں لے جاتا، جس میں ٹاپ موسٹ پوائنٹ شفاعت کا بھی آپ نے لیٹسٹ پڑھا تھا کہ شفاعت وہ ٹاپک ہے کہ اگر آپ نے اس کو سمجھنے میں غلطی کی ہے تو وہ آپ کو اور مجھ کو شرک تک لے جائے گا، اور پھر ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اتھارٹی ماننے لگ جائیں گے، اولاد نہیں مانیں گے لیکن پھر بھی ہمارے اندر ایک ایکسپیکٹیشنز ہوں گی کہ اللہ کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کے ہاتھ میں کچھ ہے، کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی شفاعت ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا، اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کسی بڑے سے بڑے پوئٹ کی تشریح کر دیں، آپ اس کی مٹھاس وہ لا نہیں سکیں گے جو اس کے لفظوں کو سمجھنے میں ہوگی کہ آپ کے منہ سے خود بخود واہ واہ نکلتا ہے۔ اگر آپ کسی کی شعر و شاعری کو دوسروں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں تو وہ واہ واہ نہیں نکلتا جو آپ کے قلب پر عربی گرے گی، یعنی جب آپ عربی میں بیسک عربک کو سمجھتے ہوئے اللہ کی کتاب کو خود سمجھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور آپ کے اندر وہ طاقت آپ کبھی بھی نہیں پایا ہوگا، اور آپ حیران ہوں گے کہ کیا میں اتنا طاقتور ہوں؟ میں نے تو اپنی طاقت کو کبھی نہیں سمجھا تھا کہ کوئی مجھے ہلا نہیں سکتا میرے موقف سے، میری سوچ سے۔ یہ جو اثر ہوتا ہے یہ عربک کے سیکھنے پر، اور وہ بھی خاص وہ دربت تک اتنا جانا بھی نہیں پڑے گا، ابھی تھوڑی سی بیسک عربک ہی سیکھ لو تو انشاءاللہ آپ کے دل کی دنیا بدل سکتی ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ آپ کے لیے کتنا ضروری ہے بیسک عربک، کہ کہیں آپ کسی بھی طرح کسی کے شر میں نہ آ جائیں، کوئی آپ کو مس گائیڈ نہ کر دے، کیونکہ ہر قدم پر ہم نے دیکھنا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا نفس
اور شیطان ہمیں بہکانے پر تلا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عربی کی بھی عزت کرنا نصیب کرے کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ اگر ہمیں کسی نے بہکایا اور پھر ہم اللہ کو کہیں گے اللہ تعالیٰ مجھے عربی نہیں آتی تھی، اس نے مجھے ایسے سمجھایا تھا، تو آپ سوچے تو صحیح آپ کا اور میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ کیا یہ بات آپ کی قابل قبول ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جی میں نے قرآن پڑھا لیکن مجھے ایکچوئل ورڈز نہیں پتہ چل رہے تھے، کون سے ہاتھی گھوڑے ہیں، کہ اللہ کو کیا یہ نہیں پتا کہ پروردگار کو کتنا ٹیلنٹ دینا تھا بندے کے اندر کہ وہ اس عربک کو سمجھ سکے۔ ہم بار بار ایک گھسی پیٹی اگزامپل دیتے ہیں کہ 3rd اسٹینڈرڈ کے بچے، 4th اسٹینڈرڈ کے بچے، 5th کے ACCA BBA کوئی بھی آپ ڈگری کو دیکھ لیں وہ ان کے مطابق سلیبس بنائے جاتے ہیں۔ کبھی کوئی ایسا نہیں کہتا یا کوئی اسٹرائک نہیں ہوتی کہ جی جو 3rd اسٹینڈرڈ کا سلیبس بنا ہے وہ تو 10th اسٹینڈرڈ کا بنا ہوا ہے، کبھی بھی کوئی نہیں کہتا۔ وہ بچہ کیپیبل ہوتا ہے، اور یہ انسان کے بنائے ہوئے سلیبس ہیں جو آپ سکولز میں اور یونیورسٹیز میں دیکھتے ہیں۔ یہ انسان کے بنائے ہوئے انسانی دماغ نے بندے کے ایج کا تعین کیا کہ وہ 6th اسٹینڈرڈ میں کتنا کیپیبل ہوتا ہے، کتنی ایبلٹی ہوتی ہے، 7th اسٹینڈرڈ میں اس کے پاس کتنا ذہن ہوتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ آپ کے رب نے عربی زبان اور پھر اس کے اندر جو باتیں بتائنی تھیں، وہ ایک پریسیڈنٹ بھی یہی قرآن پڑھے گا اور ایک ان پڑھ جاہل بھی جو دنیا کا اس نے علم حاصل نہیں کیا لیکن وہ اسے دین سمجھتے ہوئے بھی وہ بھی یہی کتاب پڑھتا ہے، اور ایک آفیسر اور ایک پریسیڈنٹ بھی یہی کتاب پڑھتا ہے، اگر وہ اس کو دین سمجھتے ہوئے فوکس کرتا ہے تو سب کو ایک ہی کتاب ایک ہی معیار دیا، تو گویا پتہ یہ چلا کہ یہ جو سلیبس ہے یہ ہر ایک کے دماغ کے مطابق ہے، اور وہ یہ اس کے لیے اپلیکیبل بھی ہے۔ یعنی اتنی چھوٹی سی بات کہ عربی زبان بھی سب کو سمجھنا تھا کہ اس کو کوئی دشمن اپنے رب کے ریلیشن سے اس کا کمزور نہ ہو جائے، اس سے اللہ کا تعلق، کوئی بھی اس کو اللہ سے دور نہ کر دے، کیونکہ میرے یہ فیوچر کا معاملہ ہے۔ ہمارے فیوچر کو ہم کسی پر نہیں چھوڑتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فیوچر برائٹ۔ تو آپ سوچئے کہ میں اور آپ جہاں کہیں غلطی کھا رہے ہیں تو ہم نے بیسک عربک وہ سمجھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نمبر 2 کہ ہم پھیر پھیر کر تمہیں بار بار تنبیہات دیتے ہیں کہ شاید کہ بندہ ڈر جائے، اس کو یہ چیزیں بہت بڑی لگنے لگیں کہ میرے اللہ کی ملاقات میرے لیے بڑی عزیز ہو جائے۔ یعنی جس کو اللہ کی ملاقات ہی عزیز نہیں، آپ سوچئے کہ اللہ تو اس کے قلب سے بھی واقف ہیں کہ کون اللہ سے ملاقات کے لیے امید رکھتا ہے اور کون اگنور کرتا ہے اور بے پرواہی کی زندگی برتتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر تو یہ صفت سوٹ کرتی ہے غنی، بے نیازی، لیکن بندے پر بے نیازی اللہ کے معاملے میں سوٹ نہیں کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ ہم نے پھیر پھیر کر تمہیں تنبیہات بتائی، عربی زبان میں بتائی، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ بچنے والے بن جائیں اللہ کے عذاب سے، امید ہے کہ وہ بچ جائیں اللہ کے عذاب سے۔ یتقون، یہ تقوی کہتے ہیں کہ وہ کانشسنس انسان کے اندر آ جائے کہ وہ پرہیزگار بن جائے، ڈرنے والا بن جائے، بچنے والا بن جائے۔ او یحدث لہم ذکرا، اور یا تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھیر پھیر کر اس لیے بیان کی کہ کوئی بات پیدا ہو جائے، یحدث حدیث، کوئی بات پیدا ہو جائے ایسے لوگوں کے لیے، ذکر کہ وہ نصیحت لیں اس قرآن سے کہ یہ قرآن کیوں آیا، ہم نماز میں قرآن کیوں پڑھتے ہیں، ہم رمضان میں تراویح میں قرآن کیوں پڑھتے ہیں، تو وہ سمجھنے کے قابل ہوگا، اور جب وہ سمجھے گا تو پھر وہ اللہ کی صفت اس پر ویلڈ ہوگی کہ علم القرآن، یہ علم القرآن رحمان نے جاری کیا کہ الرحمن علم القرآن،
پھر آپ پر رحمان کی صفت، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمانیت آپ پر ڈالیں گے، آپ اللہ کی رحمت کے حقدار ہو جائیں گے کہ جس نے قرآن کا علم دیا۔ جب آپ اس قرآن کا علم حاصل کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کیسے رحمان بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو واقعی اس زندگی کا فائدہ اٹھانا نصیب فرمائے۔ فتعال اللہ الملک الحق، پس بلند ہے اللہ جو بادشاہ ہے، سچے بادشاہ ہیں، حقیقی بادشاہ ہیں، جو کہ پچھلا شفاعت کا ٹاپک تھا کہ فقط اللہ کے ہاتھ میں اتھارٹی ہے۔ ولا تعجل بالقرآن، پہلے سب سے پہلے آپ دیکھیں ہر وحی کی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان ہو رہی ہے کہ ولا تعجل بالقرآن، مت آپ جلدی کیجئے، عجلت کیجئے قرآن کے ساتھ۔ کس سینس میں؟ سمجھنے کے لیے، یعنی اسے آپ بہت ہی احترام کے ساتھ اور سکون کے ساتھ سمجھیے، نہ کہ بس جلدی جلدی ترجمہ پڑھ کر دورہ قرآن کرنا ہے۔ ایک تو ہم نے آپ سے کہا کہ ہم بغیر سمجھے ختم القرآن کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں ایسا بھی ہے کہ ترجمے سے بھی دورہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ جلدی 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 ایک دن کے اندر ایک پارہ ختم کرنا تو جیسے لگتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ رمضان کے 30 دن میں ایک ایک پارہ ضرور ختم کر لو، تو سمجھ کر بھی دورہ قرآن جلدی 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 پڑھا جاتا ہے اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ اللہ نے کبھی آپ کو کوئی حکم نہیں دیا کہ رمضان میں پورا قرآن ختم ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک ویسے بھی ریوائز کرنا اور اس کو پڑھنے کا ایک مہینہ ہے کہ خاص یہ ہمیں روزے سے اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ دیتے ہیں، تو یقیناً ہمیں قرآن سے وہ معتکف ہونا بھی ملتا ہے، پھر یقیناً مسجدوں کا کھلا ہونا پوری راتوں کا، یہ بھی قرآن ہی سے نظر آتا ہے کہ باقاعدہ مرد اور عورت کا، میاں بیوی کا ریلیشن معتکف ہونے پر بھی اس کو ڈسمس قرار دے دیا گیا کہ انسان اگر معتکف ہوتا ہے، عورت یا مرد، تو پھر وہ جو ریلیشن میاں بیوی کے درمیان جائز ہے اس کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں مسجدیں کھلی رہتی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسجدوں میں بندہ کیا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور عبادت میں بیسٹ عبادت کیا ہے کہ بندہ نماز میں قرآن پڑھتا ہے یا بیٹھ کر قرآن سمجھتا ہے۔ تو جتنا اچھا سمجھو، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کون سی چیز آپ کو پروڈکٹیو کرتی ہے، کون سا ٹائم آپ کے لیے پروڈکٹیو ہے کہ آپ تھوڑا سمجھیں لیکن اچھا سمجھیں، اس پر ڈسکس کریں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رمضان کو بھی اپنی بہترین گزاریں، اور ویسے بھی 11 مہینے بھی اللہ تعالی ہمیں اللہ کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق چلنا نصیب فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، مت جلدی کرو قرآن کے ساتھ، من قبل، اس سے قبل، ان یقضا الیک وحیہ، ان یہ کہ یقضا کمپلیٹ ہو، الیک آپ کی طرف پوری پہنچے اس وحی کی بات، یعنی پورے قرآن کی بات نہیں آ رہی ہے کہ جی آپ عجلت مت کیجئے جب تک کہ آپ پر پورا قرآن نازل نہ ہو جائے، تو آپ جلدی مت کیجئے۔ بتایا ہی جا رہا ہے کہ جب کوئی وحی اترتی ہے تو وحی کو سمجھنے کے لیے آپ بہت جلد بازی مت کیجئے، یہاں تک کہ پوری اس بات کو جو اس دن کی وحی ہو وہ آپ پوری طرح سے سمجھ لیں۔ تو آپ کو اور مجھ کو، اگر آپ اور میں اس آیت کو اب اپنے لیے لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی ہو گئی، اب ہمیں تو 1 شاٹ میں یہ قرآن مل چکا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی تو انہیں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ جو بات آپ پر اتری ہے آپ اس کو سمجھنے میں جلدی مت کیجئے، اس کو بہت اچھی طرح سے پہلے سمجھ لیں بات کو۔ یہی بات ہمارے لیے بھی ہو رہی ہے کہ ہمیں 1 شاٹ میں ملا ہوا تو ہے قرآن، لیکن ہم بھی بہت جلدی کر ختم القرآن کرنے کی کوشش نہ کریں، اور جو بات ہمارے دل پر اتر رہی ہے، ہم جو پڑھ رہے ہیں،
اللہ کی کتاب سے، اس کو ہم اچھی طرح سے سمجھیں یہاں تک کہ وہ وحی، وہ آیت، وہ بات کمپلیٹ ہو۔ تو بات کو ہم نے پورے کمپلیٹ طریقے سے اچھی طرح سے ڈسکس کرتے ہوئے اٹھنا ہے کہ سب سیٹسفائی ہیں، سب کو بات سمجھ آ گئی۔ یعنی یہ ڈسکشن آپ پہ فرض کیا گیا ہے، جو آپ کو جگہ جگہ قرآن میں بھی ملتا ہے، لیکن سورہ عصر میں تو کلیئر ملتا ہے کہ جس انسان کا کانسیپٹ درست نہیں، آمنو، جس نے اپنے کانسیپٹ کے مطابق عمل نہیں کیا، اس کے لیے بھی آگے نکلنا مشکل ہوگا۔ پھر وتواصوا بالحق، جو کہ اس آیت میں بھی آ رہا ہے کہ اتنا جلد بازی سے کام مت لیں کہ بس آپ نے پڑھنا ہے اور اٹھ جانا ہے قسم کھانے کے لیے کہ جی ہم لوگ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں یا ہم قرآن پر ڈسکشن کرتے ہیں اور سمجھ کسی کو کچھ نہیں آتی، کنفیوز ہو کر بیٹھتے ہیں، کنفیوز ہو کے اٹھتے ہیں، کچھ بھی پلے نہیں پڑتا سوائے بحث و مباحثے کے۔ کوئی پروڈکٹیو بحث و مباحثہ بھی ہو تو بات اچھی لگتی ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ وتواصوا بالحق آپ پر اور مجھ پر لازم ہے کہ میرے اور آپ کے اعمال نامے میں کتنے نمبر ہم لیں گے کہ تم نے دنیا میں بیٹھ کر میری کتاب پر کتنا ڈسکس کر سکتے تھے، یا تم ساری زندگی ایک کنفیوز انسان تھے کہ سب کی شکلیں صرف دیکھتے رہتے تھے، جو تمہیں قرآن سناتا تھا تو تم صرف اس کی شکلیں دیکھتے تھے، یا تمہارے پاس وہ معیار تھا کہ تم اس سے ڈسکس کر سکو کہ اگر ہم اس آیت کو یوں سمجھیں، اگر ہم اس آیت کو یوں لیں، یہ لوگ ہیں بڑے، یہ لوگ ہوں گے قیامت میں بھی بڑے، جن کے اعمال نامے میں یہ ثبت ہوگا کہ یہ اپنے بزنس کو، اپنے گھر کے معاملات کو، اپنے مصروف ترین وقت کو یہ اللہ کی راہ میں لگاتے تھے، ڈسکشن کرتے تھے۔ اور اس میں بیسٹ ٹائم ہوتا ہے کہ جب ہم نماز میں اکٹھا ملیں، پھر نماز میں ہم نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے ڈسکس کر لیں۔ لیکن ہم نماز بھی بغیر سمجھے پڑھتے ہیں۔ آپ ایمانداری سے بتائیے گا کہ ہم میں سے کتنے لوگوں کو پوری نماز کا ترجمہ آتا ہے، اور ہم نماز کے ایک ایک لفظ سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ایک اللہ اکبر اتنا میٹھا ترجمہ ہے، اتنا پرعزم ترجمہ ہے کہ اگر آپ اور میں سمجھ لیں تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کتنی بار ہم کہتے ہیں آپ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے ہوں گے۔ وہ اگر ہم سوچیں کہ ہم ایک نماز میں کتنی بار اللہ اکبر ایکشن چینج کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہمارے اندر کی وہ مٹھاس ہو کہ اللہ آپ دی گریٹ، اللہ آپ بڑے، اللہ آپ کے سامنے میں کسی کو پرائرٹی نہیں دے سکتا، کسی کو میں پرائرٹی نہیں دے سکتی۔ تو سوچیں کہ آپ کی ہر نماز کے بعد کیا کیفیت ہوگی۔ پھر آپ اور میں جب قرآن کو ڈسکس کریں گے تو نور علی نور، نور پر نور ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے دیکھیں بڑی بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، بہت جلدی مت کیا کرو اس قرآن کے ساتھ، من قبل، اس سے قبل یہ کہ یقضی الیک وحیہ، یہ کہ پوری پہنچے آپ کی طرف اس کی آیت، اس کی وحی، وقل، اور آپ کہیے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم کی زیادتی، یعنی علم اے اللہ میرا بڑھا دے، اس کی دعا مانگنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، یعنی انہیں بھی علم حاصل کرنا ضروری تھا اور اس کی دعا مانگنا ان کو بھی ضروری تھی کہ اے میرے رب، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا مانگا کریں کہ ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر دیجئے، برکتیں ڈال دیجئے۔ دیکھیں زیادہ علم نفع بخش تب ہوتا ہے جب اس کے مطابق ہم عمل کریں، نہیں تو بہت علم تو بہت لوگوں کے پاس ہے، لیکن وہ اس وقت آپ کو اور مجھ کو جگمگا دے گا جب ہم اس کے مطابق خود عمل کریں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اور یہ بات بھی ہر ایک عام انسان جانتا ہے، جتنا علم کو آپ پھیلاؤ گے تب وہ بڑھے گا، صرف اپنے تک محدود رکھو گے تو وہ اتنا نہیں پھیل سکتا۔ ایون
آپ کے اندر بھی اس کی انٹرپریٹنگ اتنی جنم نہیں لے گی جتنا آپ کسی کو بتاتے ہوئے آیت کو خود سمجھیں گے. ایک تو میں سمجھتی ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی خاص بلیسنگ ہوتی ہے علم دینے کے وقت کہ آپ نے سوچا کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب آپ پڑھانے بیٹھتے ہو اور پڑھنے بیٹھتے ہو تو وہ کچھ اور چیزیں بھی اللہ آپ کو عطا فرماتے رہتے ہیں. یہ اس کام کا صلہ ہے، یہ وہ اللہ کی جیتی جاگتی وہ جو وعدے ہیں اللہ کے، یہ آپ پر پورے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو علم حاصل کرنا اور اسے لوگوں تک پہنچانا نصیب فرمائے. اور آپ دیکھیں کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں کہ ربی زدنی علما، اے میرے رب مزید کر دیجئے مجھے علم میں. تو یہ دعا ہم بھی مانگ کر یہاں پر اینڈ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے آگے ہم دیکھیں گے کہ یہ ساری باتیں بتاتے ہوئے قرآن قرآن قرآن، اور پھر آگے آپ کو بتایا جائے گا کہ تمہارے درمیان ایک شیطانیت ہے، یعنی وہ ابلیس کا بھی ذکر آئے گا اور اس کے بارے میں بھی بات ہوگی کہ دیکھو ہم نے تمہیں عربی زبان میں جو قرآن دیا ہے یہ ابلیس سیدھے راستے سے آئے گا. اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کے بندوں پر سیدھے راستے سے جاؤں گا، یعنی وہ قرآن ہی کے نام سے تمہیں بہکانے کی کوشش کرے گا، وہ اللہ رسول کے ہی نام سے تمہیں کچھ دوسرا دین دکھائے گا. دیکھو اس کی باتوں میں مت آنا، ہم نے تمہیں عربی زبان میں یہ قرآن دیا ہے، تو ہر قرآن ماننے والے کو اپنی عربی زبان کا سیکھنا میں سمجھتی ہوں فرض ہے، کیونکہ جب تک کہ ہم ایک ایک لفظ کو نہ دیکھ لیں ہم کسی پہ رلائے نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نفس کی شیطانیت سے بھی بچائے اور ابلیس کی بھی شیطانیت سے ہمیں بچا لے.